السلام علیکم، میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل، کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل، قدرت تیری ہم نفس ہے اے دل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب عزیز وقار، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر خضر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر خضر عباس۔ آج کل میں اپنے چینل پہ علامہ اقبال کے کلام کی شرح پیش کر رہا ہوں، تو بانگ درا میں ایک نظم لے کے آیا ہوں، مختصر سی نظم ہے، ذرا سماعت فرمائیے گا۔ نظم کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو نظم کا عنوان ہے تنہائی۔ اقبال کیا فرماتے ہیں اس نظم میں؟ اقبال کہتے ہیں تنہائی شب میں ہے حزیں کیا، رات کی تنہائی میں اداس کیوں ہے۔ اپنے مخاطب سے کہتے ہیں، جسے مخاطب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی مخاطب کر رہے ہیں، خود کلامی کے انداز میں یہ لکھا ہوا کلام ہے کہ تنہائی شب میں ہے حزیں کیا، یعنی اے انسان تو رات کی تنہائی میں اداس کیوں ہے۔ انجم نہیں تیرے ہم نشیں کیا ستارے تیرے ساتھی نہیں ہیں؟ یعنی رات کو انسان تنہا نہیں ہوتا، یعنی اگر بات کرنے پہ آئے تو چاند بھی اس سے بات کرتا ہے، ستارے بھی اس سے بات کرتا ہے، ستارے بھی اس سے بات کرتے ہیں، اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس سے بات کرتی ہے۔ تو ایک کہانی مجھے یاد آ رہی ہے، ذرا سماعت فرمائیے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ چائنیز وزڈم کے نام سے وہ کہانی ہم نے 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھی تھی اور پھر پڑھائی بھی تھی۔ تو چین کے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے پرنس تائی کو ایک استاد کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے۔ تو استاد نے جو ہے اسے جنگل میں بھیج دیا اور کہا 1 سال جنگل میں رہو اور وہاں کی آوازیں سنو اور مجھے بتاؤ۔ تو شہزادہ وہاں گیا، 1 سال رہ کے آیا۔ استاد نے اس سے امتحان لیا اور پوچھا جنگل میں گئے تو کس کی آواز سنی؟ اس نے کہا جی بادلوں کے گرجنے کی سنی، ہواؤں کے چلنے کی سنی، پتوں کے سرسرانے کی سنی، پرندوں کے بولنے کی سنی، جانوروں کی سنی۔ تو ساری اس نے بتایا میں نے کون کون سی آوازیں سنی۔ تو استاد نے کہا جاؤ ابھی اور سنو، ابھی جو ہے تم مکمل آوازوں کو نہیں سمجھ سکے۔ تو شہزادہ 1 سال اور لگاتا ہے، وہ جہاں غور و فکر کرتا ہے تو پھر اسے شبنم کے گرنے کی آواز بھی آتی ہے، سورج کے نکلنے کی آواز بھی آتی ہے، چاند کے نکلنے کی آواز بھی آتی ہے۔ تو پھر وہ استاد کو آگے کہتا ہے استاد جی اب اور آوازیں بھی سنی ہیں، سورج کے نکلنے کی آواز بھی میں نے سن لی ہے، چاند کے چمکنے کی آواز بھی سن لی ہے، شبنم کے گرنے کی آواز بھی سن لی ہے۔ تو استاد جو ہے بڑا راضی ہوا اور کہتا ہے کہ ٹو ہیئر دا انہرڈ، ان سنی کو سننا اور ان دیکھی کو دیکھنا یہ بادشاہ کا قانون ہے، یہ بادشاہوں کا طریقہ ہے۔ تو جو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا، جس کی نظر باطن پہ ہوتی ہے وہ کمال ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ تنہائی میں اداس نہ ہو، ستارے تیرے ہم نشیں ہیں، ان سے باتیں کر، ستاروں سے اپنے دل کا حال کہہ۔ اور یہ رفعت آسمان خاموش، خوابیدہ زمین جہان خاموش، یعنی آسمان کی بلندی بھی خاموش ہے، زمین بھی سو گئی، پورا جہان خاموش ہے، رات کا وقت ہے، ظاہر ہے رات کے وقت عام طور پہ خاموشی ہوتی ہے۔ تو جو عبادت گزار لوگ ہیں، جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، وہ رات سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ ساری رات اپنے رب کے حضور سجدے یا قیام میں گزارتے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ چاند، یہ دشت و در، یہ کوہسار، یعنی یہ چاند ہیں، یہ دشت اور دروازے، اور یہ کوہسار پہاڑ، فطرت ہے تمام نستر انظار، ساری فطرت جو ہے وہ نستر انظار، خوشبو پھیلا رہی ہے۔ نسترن پھول ہوتے ہیں، تو پھول جو ہیں وہ فطرت میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، اور موتی کچھ رنگ پیارے پیارے، کیا ہی خوبصورت رنگوں والے پیارے پیارے موتی ہیں، یعنی تیرے آنسوؤں کے تارے، اور یہ آنسوؤں کے ستارے ہیں، یعنی جو رات کو تم اللہ کی یاد میں خوف آخرت سے، فکر آخرت میں آنسو بہا رہے ہو، تو وہ آنسو نہیں بلکہ چمکدار موتی اور ستارے ہیں۔ اور کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل، قدرت تیری ہم نفس ہے اے دل، اے دل تجھے اور کیا چاہیے؟ قدرت جو تیرے ساتھ سانس ملانے کے لیے تیار ہے، تیرے ساتھ سانس ملانے کے لیے تیار ہے،
تو کس چیز کے لالچ میں تو پڑا ہے؟ چھوڑ یہ سارے لالچ۔ تو امید ہے آپ کو اس نظم کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ذہن میں ہے تو کیجئے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔